ہم دیکھیں گے کہ کیا ایگزامپلز ہے، بہت خوبصورت ایگزامپلز ہے، غور سے سنیے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا، یعنی کہ وہ آگ پورے ماحول کو جو ہے روشن کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نور بصارت سلب کر لی، ان کو ہی اللہ تعالیٰ اندھا کر دیے انہیں، اور اس حال میں چھوڑ دیا کہ اندھیروں پر اندھیرا جو ہے چھا رہا ہے اور انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہ بہرے ہے، گونگے ہے اور اندھے ہے، اب یہ نہیں پلٹیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کافر کی مثال اس طریقے سے دیا کہ جو ہے انہوں جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیجن کریے، اہل مکہ جو تھے کیا تھے، گمراہیوں میں جو ہے پڑے ہوئے تھے، ان کو جو ہے ہدایت کی کوئی روشنی ان کے پاس نہیں تھی، اور انہوں اندھیرے میں جو ہے بھٹک رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا منور روشن، جو اللہ تعالیٰ نے سراج منیرہ جس کو کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن جو نور ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ پر جب ان کے پاس نور آ گیا تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آنکھوں کو بند کر لینا چاہا۔ تو جب انہوں نے دیکھ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو سمجھ کر بھی جب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کو اندھا بنا کر چھوڑ دیے، اب انہوں جو ہے کچھ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اب دوسری مثال جو اللہ تعالیٰ منافق کی دے رہے ہیں، یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمانوں سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیرے، گھٹا، کڑک اور چمک بھی ہے۔ اب یہ منافق کی مثال ہے، یعنی کہ جو ظاہری طور پہ بتا رہے ایمان لے کر آئے پر حقیقت میں دل میں جو ہے ان کے ایمان نہیں ہے، اس کو کیا بولتے ہیں، منافق، ہپوکریٹس جو ہے اس کو بولتے ہیں۔ تو منافق کے ایگزامپل کیسا دے رہا اللہ تعالیٰ کہ آسمان سے زور سے بارش ہو رہی تھی، جیسا سمجھے کہ قرآن کی وحی جو ہے مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی۔ وحی سے بارش سے مراد یہاں پر قرآن کی وحی ہے۔ تو اب جب قرآن کی وحی جب نازل ہو رہی ہے، یعنی کہ برسات تو کیا ہوتی ہے، رحمتیں لے کر آتی ہے، خوشی کا سبب ہوتی ہے، پر اس کے ساتھ کیا ہے، گھٹائیں بھی ہوتی ہے، اندھیری، کڑک اور چمک بھی ہوتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بارش کی جو ہے رحمتیں ہم کو اس سے فائدہ اٹھانا ہے، یا وہ کڑک سے جو ہے ڈرنا ہے۔ تب یہ منافق کیا کر رہے دیکھیے، یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے، یعنی کہ جو لائٹننگ جو ساتھ میں ہے بارش کے، ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ عنقریب جو بجلی ہے، جو تھنڈرز ہے، ان کی بصارت کو، ان کی جو ہے سننے کی صلاحیت کو اچک لے جائیں۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو اب اس میں دیکھیے، اب میں اس کی مثال سمجھا رہی ہوں آپ کو کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہو رہی تھی، اور ساتھ میں اس میں کیا تھے، وحی کے ساتھ کہ آزمائشیں بھی تھی، قربانیاں بھی تھے، گھر کو چھوڑنے کا تھا، یا مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تھا، جانوں کو اللہ کی راہ میں لگانے کا تھا، یا دین کے لیے جو ہے سیکریفائسز کرنا تھا۔ تو یہ جو سیکریفائسز ہے، اس کو یہاں پر کیسا تشبیہ دیے ہوئے ہیں، تھنڈرز اور لائٹننگ کی شکل میں جو ہے اس کو یہاں پر بتا رہے ہیں۔ تو منافق کیا کر رہے تھے کہ جبھی بھی جو ہے آسانی ہو رہی تو اس میں تھوڑی دور چل لے رہے، اور جبھی بھی جو ہے سیکریفائسز دینے کی بات آ رہی تو انہوں جو ہے اسلام سے رک جا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے تو کہ ان کی مثال اس طریقے سے ہے کہ وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت کو اور بصارت کو بالکل سلب کر لیتا، جیسا کافروں کے بارے میں کیا بتایا اللہ تعالیٰ، ان کے اوپر مہر لگا دی، ان کے کانوں پہ، آنکھوں پہ مہر لگا دیے، پر منافقین کی کانوں اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ مہر نہیں لگائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ جھوٹا اسلام بتا رہے، صرف زبان سے اسلام بتا رہے، پر وہ زبان سے اسلام بھی ان کو جو ہے مہر لگنے سے بچا لے رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہے، یعنی کہ ابھی مہر نہیں لگانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہے کہ ابھی بھی وقت ہے، اگر جو ہے دل سے ایمان لا لو اور پلٹ آؤ، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر پہلا حکم آ رہا، دیکھیے قرآن کا یہ پہلا حکم ہے، کیا ہے پہلا حکم، سب سے پہلا توحید کا حکم ہے، لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان سب کا رب ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حالانکہ جو ہے قرآن کا 2/3 حصہ جو ہے آلریڈی مکے میں نازل ہو چکا تھا، یعنی کہ 86 سورے نازل ہو گئے تھے۔ اب یہ مدنی میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر سے جو ہے تمام لوگوں کو حکم دے رہے، صرف مسلمانوں کو حکم نہیں دے رہے۔ دیکھیے آپ غور کریے، یا ایھا الناس بول رہے، اور یہی فرق ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اور پہلے کے تمام انبیاؤں کی دعوت میں۔ غور کریے
یہی فرق ہے ہمارے نبی کی دعوت میں اور تمام انبیاء کی دعوت میں. تمام انبیاؤں کی جو دعوت تھی وہ کیا تھی؟ یا قومی تھی. پر ہمارے نبی کی دعوت کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں، تمام قسم کے لوگوں، کوئی مذہب سے بلونگ کرنے والے لوگوں، کس کی عبادت کرو؟ ایک رب کی عبادت کرو. اور توحید ہی تمام نبیوں کی دعوت سب سے اولین پہلی دعوت رہی. انشاءاللہ اس کا ذکر جو ہے ہم پھر آگے سورہ اعراف اور سورہ شورى میں جو ہے پھر ڈیٹیل دیکھیں گے کہ ہر نبی کی دعوت جو ہے یہی تھی. تو جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ بندگی اختیار کرو کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. اور وہ کون ہے؟ جو تم کو پیدا کرنے والا ہے. ارے بھائی، جو تم کو پیدا کرنے والا ہے، کیا تم اس کی بندگی نہیں کرو گے؟ اور تم جو جتنے بھی تمہارے سے پہلے کے لوگ گزرے ہوئے ہیں، ہر کسی کا خالق وہی ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے. تو جس نے پیدا کیا اسی کے سامنے ہمارا کیا سر نہیں جھکنا چاہیے؟ جیسا ایک ماں ہے ہم کو پیدا کرتی ہے تو پوری زندگی جو ہے ہم اسی کو ماں کہتے ہیں. اگر کسی اور کو ہم ماں کہیں گے تو سوچیں کہ کتنی ناانصافی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے. اسی لیے شرک جو ہے ظلم عظیم ہے. تو اللہ تعالیٰ بولے اسی کی بندگی کرو. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے، یعنی کہ تم متقی ہے اور تم بچنا چاہ رہے اللہ کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اور آخرت کی رسوائی سے. تو بچنے کا ایک واحد راستہ ہے اور وہ کیا ہے؟ توحید. صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے. اور وہ رب کیسا ہے؟ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اوپر سے بارش برسایا، اسی کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکالی اور تمہارے لیے رزق باہم پہنچایا. تو ہر نعمتیں اللہ کی طرف سے تم عیش کر رہے ہو، تم استعمال کر رہے ہو، کیا اس کی عبادت نہیں کرو گے؟ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شرک مت کرو. اب دیکھیے کہ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک صحابی کا بہت ہی خوبصورت پیاری حدیث ہے، بہت پیارا واقعہ ہے کہ ایک صحابی جو ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے. تو کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ چاہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فوری ان کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تم مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مد مقابل بنا رہے ہو؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول، میرا تو ایسا نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم یہ کہو جو اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ چاہے بس یہ کہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے بول کے جو ہے آگے ایڈ مت کرو. تو یہاں پر جو ہے ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا پسند نہیں کرتے تھے اور اسی کی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اب یہاں پر پہلا حکم کیا تھا؟ توحید کا تھا. لوگوں بندگی اختیار کرو اللہ کی. اب دوسرا حکم دیکھیے، اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہو، یعنی کہ اب یہاں پر رسالت کی دلیل دی جا رہی ہے کہ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، کہ اگر اس میں تم کو شک ہو کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت ایسی بنا لاؤ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اوپن چیلنج کر رہے کہ کیا سملر ایک ایسی صورت بنا لاؤ، اور اس کے لیے جو ہے اپنے سارے ہم نواؤں کو، اپنے سارے ہیلپرز کو جو ہے تم جمع کر لو اور اللہ تعالیٰ کے سوا جس کو چاہتے ہو پکار لاؤ، اور پھر جو ہے سب مل کر اس کو جو ہے بنانے کی کوشش کرو. اور اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر دکھاؤ. لیکن اگر تم ایسا نہ کیا اور یقیناً تم ایسا کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن یعنی کہ فیول بنیں گے انسان اور پتھر. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم جو ہے اللہ کی عبادت کرو. دوسرا، قرآن کو جو ہے تم اپنے لیے جو ہے گائیڈنس مینول سمجھو. اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، چیلنج قبول کرو اور سملر ایک کتاب لے کر آؤ. پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں کہ تم ہرگز کرچ نہیں سکتے ایسی کام، کیونکہ جو کلام اللہ ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جو خالق کا کلام ہے، وہ کیسے ہو سکتا مخلوق کے کلام کے برابر. تو اللہ تعالیٰ بول رہے پھر تیار ہو جاؤ. اگر تم اس کو نہیں مانیں گے تو تیار ہو جاؤ اس ایسی آگ کے لیے جس کی جو ہے پتھر اور انسان جس کا فیول رہیں گے، جو اللہ تعالیٰ تیار کر رکھے ہیں منکرین حق کے لیے. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پر تیسری دعوت ہے. ایک ہو گئی توحید کی، دوسری ہو گئی رسالت کی، تیسری اب آخرت کی دعوت ہے. اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، یعنی کہ ایمان لے کر آئے کتاب پر اور اپنے عمل کو بھی جو ہے اس کے مطابق ڈھال لیے، تو انہیں خوشخبری دے دو. کس بات کی خوشخبری؟ ایسے باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہے. ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جھلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل ہمیں دنیا میں بھی دیے جا چکے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ وہاں پر ہماری مہمانی کے لیے جو ہے سملر پھل دنیا کے جو ہے اللہ تعالیٰ پیش کریں گے. شروع میں سملر رہیں گے, بعد میں اس کی اقسام کیسی کیسی جو ہے ملٹیپلائی ہوں گی, ہم اس کا جو ہے تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اور پر دنیا کے پھل کی جیسا دکھنے میں رہیں گے, پر اس کا جو مزہ ذائقہ رہیں گا وہ بہت عمدہ رہیں گا, بہت اعلیٰ رہیں گا, اور ہر ایک جو ہے پھل کا ذائقہ دوسرے ذائقے سے ملتا ہوا نہیں رہے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم کو یہ فروٹس بنا کر جو ہے صرف ایک مثال کہ ہم امیجن کر سکیں, ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی, یعنی کہ اسپاؤس ہوں گے, مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد, اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سب سے خوبصورت بات کہ وہاں سے کبھی نکلنا نہیں, ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیے کہ جب یہ تم چیلنج, اب یہاں پر کیا کریں, مشرکین مکہ رہو یا پھر جو ہے مدینے کے یہود رہو یا پھر جو بھی مخاطبین ہیں, جب یہ چیلنج کو جو ہے قبول نہیں کر سکے, جب یہ چیلنج کو پورا نہیں کر سکے, تو انہوں نے کیا کیا, قرآن کے اندر جو ہے کیڑے نکالنا شروع کرے اپنے ان کے حساب سے. یعنی کہ قرآن تو کوئی نقص, ہر نقص سے پاک ہے, کوئی نقص نہیں ہے اس کے اندر, پر انہوں جو ہے اس کے اندر یہ بولے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیوں بیان کرے, پھر وہ کیوں اللہ تعالیٰ بولے ہوئے ہیں اس کے اندر. تو اس طریقے سے جو ہے قرآن کے اندر نقص ڈھونڈنے کی کوشش کرے, تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا جواب دے رہے. ہاں, اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر کی مثال جو ہے بیان کی جائے, یا اس سے حقیر ترین کسی چیز کی مثال دی جائے. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی جو ہے دے کر جو ہے سمجھانے کے لیے جو ہے بتا سکتا ہے, اور اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہے اس کی مثال دے. ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے, اور جو ماننے والے نہیں ہیں انہیں سن کر کے انہیں یعنی کہ مثالیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ تعالیٰ کو کیا سروکار, کیوں اللہ تعالیٰ ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہے ہیں. اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھاتا ہے. اب دیکھیے کہ قرآن کے اندر جو ہے سورہ حج میں ایک مثال دی اللہ تعالیٰ مکھی کی, کہ جو ہے جو بتوں کی عبادت کرتے, ان سامنے جو پرساد رکھتے, تو اگر وہ مکھی ان کے پرساد میں سے کچھ حصہ لے لے تو وہ نہ بت جو ہے وہ حصہ جو ہے واپس لا سکتے, نہ وہ جو پجاریاں ہیں یا جو بھی بھیڑ چڑھانے والے انہوں لا سکتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں, یہاں پر چھوٹی مثال دے رہے, پر بات کتنی بڑی سمجھا رہے. تو اصل کیا ہے کہ جو بات اس سے سمجھائی جا رہی ہے وہ بات سمجھنا امپورٹنٹ ہے, پر کیا ہے جس کو بات نہیں سمجھنا ہے انہوں اس کے اندر جو ہے بیکار باتیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ایک ہی مثال دیتے, اس سے کچھ لوگ ہدایت بھی پا لیتے, اور ایک وہی مثال سے جو ہے کچھ لوگ اپنی گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتے, اور گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے. اب گمراہ کون ہوتے ہیں, گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہے, جو اپنی لمٹس کو کراس کریں. فاسق کا مطلب کیا ہے, حدوں کو کراس کرنے والا, لمٹس کو کراس کرنے والا. اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے جو عہد کرے, جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے, اس کو باندھ لینے کے بعد کیا کرتے ہیں, عہد کو توڑ دیتے ہیں. اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں, یعنی کہ رشتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ رشتوں کو کاٹتے ہیں. دیکھیے کہ ہم کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے سے جو ہے جو رشتے وہ کٹے ہوئے تو نہیں ہیں. ہم کو اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرنا ہے اور بندوں کا حق بھی ادا کرنے کا ہے. ہم کیا سمجھتے کہ بس نماز پڑھ لیے, روزہ رہ لیا, اللہ کا حق ادا کر دیے تو کافی ہے. نہیں, اگر ہم جو ہے بندوں کا حق ادا نہیں کریں گے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ایسے لوگ فاسق ہیں بول رہے اللہ تعالیٰ, اور گمراہی انہی کے لیے ہے بول رہے. تو اگر ہم کو گمراہی سے بچنا ہے تو رشتوں کو ہم کو جوڑنا پڑے گا, اللہ کے عہد کو پورا کرنا پڑے گا, اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. کون نقصان اٹھانے والے ہیں, جو مثالوں سے صحیح مطلب نہیں نکالتے, جو اپنی لمٹس کو کراس کرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کا جو عہد لیا ہوا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے کیا عہد لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف اور صرف تیری بندگی کریں گے, صرف اور صرف تیری عبادت کریں گے, یہ والا عہد. اور بہت سارے ہیں, اب یہاں پر ایک ہی دیکھیں گے. اور پھر جو ہے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے تو اس کو ہم کو جو ہے کاٹنے کا نہیں ہے. تو ایسے لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جو یہ نہیں کریں گے تو یقیناً یہی نقصان اٹھانے والے ہیں. تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو, حالانکہ تم بے جان تھے. اللہ تعالیٰ نے تم کو زندگی عطا کی, پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا, پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی
عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانے کا ہے۔ زندگی، موت اور دوبارہ اٹھنا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کرے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے جو تم کو بنایا اور 7 آسمان کو بنایا۔ آج تک ہم 7 آسمان کو بنانا تو چھوڑو دور کی بات، آج تک کوئی انسان اس کی حقیقت تک بھی نہیں پہنچا، اس کی کیا ہے، آسمانوں کے اندر کیا ہے، اس کو ہر دن جو ہے ایک نیا جو ہے ستارہ جو ہے وجود میں آتا ہے، معلوم ہوتا ہے، لوگوں کو انوینٹ کرتے ہیں۔ تو جو ابھی اس کو پڑھنے میں مصروف ہیں انہوں بنا کہاں سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ بولے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو اس کو بنایا اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کریشن آف انسان کے بارے میں بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کیسی تخلیق کی، آدم علیہ السلام سے تخلیق کی، کیونکہ ہر ایک انسان کو جو ہے یہ جستجو رہتی کہ ہم کہاں سے آئے، ہم کیسا دنیا میں آئے، یا پھر ہم کیسا پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے یہاں پر جواب دے رہے کہ ہم یاد کرو وہ وقت، تصور کرو جب فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک جانشین خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایک ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کا انتظام کو بگاڑ دے اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد اور ثنا اور تسبیح تو ہم کر رہے ہیں اور تقدیس تو ہم بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ فرشتے جو ہے حمد، ثنا، تسبیح اور تقدیس جو ہے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہ فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے، تسبیح تمہید جو ہے نہیں سکھا رہے، یعنی کہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ نہیں سکھا رہے، بلکہ کیا سکھائے، تمام علم جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دیے، دینی علم بھی اور دنیاوی علم بھی۔ پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، یعنی کہ آدم علیہ السلام کو، اور کہا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ مطلب کیا خیال تھا ان کا کہ انسان جو ہے خون ریزی کرے گا اور دنیا کا نظام بگاڑ دے گا، تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو سکھا دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والے آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ فرشتوں کا جواب تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے جس کا بھی اللہ تعالیٰ پوچھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمان اور زمین کی ساری حقیقتوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، مجھے اس کا علم ہے۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے معلوم ہے کہ کیا مقصد سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف عبادت کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں بسانے کے لیے اور دنیا میں اللہ کا نظام کو قائم کرنے کے لیے پیدا کیا۔ یعنی کہ اب یہاں پر دیکھیں کہ ہماری تخلیق کا مقصد، ہماری کریشن کا مقصد کیا ہے کہ صرف بیٹھ کے اللہ 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 کرنا جو ہے ہمارا مقصد نہیں، صرف عبادت مقصد نہیں ہے، صرف تسبیح تمہید کے لیے تو فرشتے آلریڈی تھے اللہ کے پاس، پھر اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کرے ہم کو اللہ تعالیٰ جو ہے ول پاور دی، اچھائی اور برائی کرنے کا پاور دے کر اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں بھیجے کہ اللہ کا نظام کو قائم کرو، قرآن کے احکامات کو دنیا میں قائم کرو، پھیلاؤ، صرف خود عمل نہیں کرو بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دو۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، یعنی کہ یہ کیا تھا، تعظیماً جھکنے کا تھا، اور مطلب یہ تھا کہ اس کی جو ہے علم کی جو فضیلت ہے اس کو تسلیم کر لو اور سجدہ کرو، تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ ابلیس جو ہے کیا تھا، جن تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، اس کا نام ایکچولی پہلے عزازیل تھا، ابلیس تو اس کا جو ہے صفاتی نام ہے۔ تو یہ جو ہے فرشتوں میں خوب عبادت کرنے کی وجہ سے جو ہے فرشتوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا، تو جب اللہ تعالیٰ حکم دیے سب کو جھکنے کا تو سب جھک گئے، پر ابلیس نے نہیں جھکا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ تو کیا تھا، انا خیر منہ، کہ میں اس سے جو ہے بہتر ہوں، بیٹر ہوں۔ تو یہ جو آئی ایم بیٹر والا جو ایٹیٹیوڈ تھا ابلیس کا، تو اس کی وجہ سے اس نے جو ہے انکار کر دیا۔ اب دیکھیے ہماری صفت ہم کو چیک کر لینے کا ہے کہ ہماری اندر جو ہے کیسی صفت ہے، ہم جو ہے جھکنے والوں میں سے ہے یا پھر جو ہے ہم آئی ایم بیٹر والی جو ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ رہتا ہے کہ میرے کو سب آتا ہے، میں سب جانتی ہوں، میں سب سے اچھی ہوں۔ تو یہ والا ایٹیٹیوڈ ہمارے اندر نہیں ہونا ہے کیونکہ یہ ابلیس والا ایٹیٹیوڈ ہے۔ پھر ہم نے آدم کو کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہے وہ کھاؤ۔ اب دیکھیے کہ یہ جو آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا یہ جو واقعہ ہے، یہ قرآن کے اندر ٹوٹل 7 ٹائمز جو ہے اپن لوگ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، قرآن کے اندر کتنے
کتنے بار آئے گا؟ یہ ٹوٹل 7 ٹائمز آئے گا. تو سورہ آراف میں، ہجر میں، کہف میں، سورہ اسراء میں، سورہ طٰہٰ میں اور پھر سورہ صاد میں. ٹھیک ہے، آگے بھی اس کا ذکر آئے گا اور الگ الگ پہ جو ہے الگ الگ سٹوریز جو ہے اینگل سے لی گئی ہوئی ہے. تو اب یہاں پر ہم ڈیٹیل میں اور بھی آگے انشاءاللہ دیکھیں گے. تو پھر یہاں پر کیا ہے کہ جنت میں جو ہے جو چاہے وہ کھاؤ، پر اللہ تعالیٰ کیا کرے، پر ایک درخت کا جو ہے رخ نہیں کرنے کا ہے، ورنہ تم ظالموں میں شامل ہو جائیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے ایک درخت اسپیسیفائی کر کے بتا دیے کہ یہ درخت نہیں کھانے کا ہے. کیا وجہ سے نہیں کھانا ہے نہیں معلوم تھا، بس نہیں کھانا ہے بول دیے تھے. یعنی کہ یہ جو ہے ایکچولی آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی جو ہے آزمائش تھی کہ انہوں جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات سنتے یا نہیں سنتے. بس یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیکھنے کا جو ہے مقصد تھا. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ بولے کہ اگر تم کھائیں گے تو ظالموں میں شامل ہو جائیں گے. آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا. یعنی کہ آہستہ آہستہ جو ہے ان کو بہکاتے گیا. سورہ طٰہٰ میں اس کی ڈیٹیلز دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر شیطان جو ہے آہستہ آہستہ ان کو پھسلاتے گیا. اور تمام دیکھیے کہ جنت کا مطلب ہی کیا ہے، بہت سارے درخت جس میں ہوتے ہیں اس کو جنت کہتے ہیں. تو اتنے سارے درخت میں جو ہے بس وہ ایک والے درخت کی طرف ہی جو ہے شیطان ان کو لے کر گیا. تو شیطان کا کیا طریقہ ہوتا ہے، جو پروہیبٹڈ چیز ہوتی ہے اسی کی طرف جو ہے ہمارے کو لے کے جاتے ہیں. یعنی کہ جو جائز اور جو اچھی چیز ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کرنے کا حکم دیتے ہیں، وہاں پر جو ہے نہیں بتا کر جو چیز حرام ہوتی ہے، جو چیز جو ہے جائز نہیں ہوتی ہے، اسی کی طرف ہماری توجہ، ہمارا دل جو ہے بار بار لے کر جاتا ہے اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑ دیا جس میں وہ تھے. یعنی کہ اللہ کی عزت کی جو حالت میں تھے، جنت کے اونچے جو ہے درجات میں اور جو ہے عیش و آرام میں، نعمتوں میں تھے، اس سے جو ہے نکلوا دیا. ہم نے حکم دیا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہوگا اور وہیں گزر بسر کرنا ہوگا. یعنی کہ شیطان، اللہ تعالیٰ یہاں پر کلیئر بتا دیے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اب تم جو ہے شیطان اور انسان دونوں بھی جو ہے دنیا میں رہیں گے اور دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لہٰذا اس سے بچو اور خاص طور پہ جو ہے دنیا میں ٹھہرے رہو خاص وقت تک، اور پھر وہاں پر میری ہدایت آئے گی، اس کے اوپر تمہارے کو عمل کرنا رہے گا. اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی. اب یہاں پر جو ہے سورہ آراف میں جو ہے اس کی دعا آتی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ والی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو سکھائی، یہ کہی کی تھی، توبہ کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، آپ مجھے معاف کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا طریقہ بھی سکھایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے توبہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو بنی آدم خطاؤن، کہ تمام بنی آدم جو ہے خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون، کہ سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے. تو یہاں پر پورے ابن آدم جو ہے خطا کار ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام نے بھی خطا کی، ان کے اولاد بھی خطا کریں گے، پر سب سے بہترین خطا کار، سب سے بہترین گناہ کرنے والا وہ ہے جو بار بار توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی کہ آدم علیہ السلام، حوا اور ابلیس. پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں رہے گا. یعنی کہ اللہ کی کتاب کی اطاعت کرنے والوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج کا موقع ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ حکم دیے آدم علیہ السلام کو. اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیت کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہوں گے اور وہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو اللہ کی کتاب کا انکار کریں گے وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا جو ہے ذکر کرتے ہیں، اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی ہے. بنی اسرائیل کون تھے؟ بنی اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. کس کو؟ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے، اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ یعقوب علیہ السلام تھے. تو ان کی جو تمام نسل ہے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اسی کے اندر جو ہے یہود بھی شامل ہے اور اسی کے اندر جو ہے عیسائی بھی شامل ہے. تو یہاں پر ایکچولی بنی اسرائیل بول کر جو ہے یہود ایکچولی مخاطب ہے، پر اس میں جو ہے مراد بنی اسرائیل یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی کہ یہود اور نصارہ دونوں بھی شامل ہوں گے، پر خاص طور پہ یہود اس کے اندر جو ہے آئیں گے. ٹھیک ہے،
تو اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو. اللہ تعالیٰ یہاں پر بنی اسرائیل کی طرف اپنی نعمتیں گنا رہے. میں انشاءاللہ کل بتاؤں گی کہ یہاں پر سورہ بقرہ میں سب سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر کیوں ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے بات ہے جو سمجھنے کی ہے. تو انشاءاللہ میں اس کا ذکر کل آپ کو کروں گی. ابھی تو یہاں پر صرف آیتیں پڑھ رہی ہوں میں. ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی. میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا تم اسے پورا کرو. یعنی کہ تم جو میرے ساتھ اطاعت کا صرف میری ایک عبادت کرنے کا جو تم میرے سے عہد کرے تھے تم اس کو پورا کرو. تو میں کیا کروں گا, میں تم سے تمہارے عہد کو پورا کروں گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس پہ کیا عہد کرے ہوئے ہیں اپنے بندوں سے کہ میں ان کو جو ہے جو میری اطاعت کریں گے توحید پر رہیں گے میں ان کو جنت عطا کروں گا. تو اللہ تعالیٰ بولے تم اپنا عہد پورا کرو میں اپنا عہد پورا کروں گا اور مجھی سے تم ڈرو اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس کتاب کی تائید میں ہے وہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے. یعنی کہ جو کتاب توریت تمہارے پاس ہے یہ قرآن جو ہے اسی کی تائید کر رہا ہے. لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکرین نہ بن جاؤ, تھوڑی قیمت پر میری آیت کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو. باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جو لوگ میرے آگے جھک دے رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. تو اب یہاں پر آیت نمبر 43 پر جو ہے اپن ختم کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی باتیں ہم لوگوں نے یہاں پر سنی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. یا ارحم الراحمین یا رحمان یا رحیم. اے مالک یوم الدین, اس روز اللہ تعالیٰ جس دن آپ قیامت کے دن آپ ہی اکیلے مالک رہیں گے, اللہ تعالیٰ اس دن ہم پر تو رحم فرما. یا الہ العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم نے یہ قرآن کا سفر آج ہم نے شروع کیا ہے. الہ العالمین ہم کو ہدایت دے کہ ہم اس قرآن کے سفر کو مکمل کر سکیں. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا, اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. اللہم اہدنی وسددنی. اللہ تعالیٰ تو ہم کو ہدایت دے اور ہم کو اس کے اوپر ثابت قدم رکھ, اس کے اوپر جمع کر رکھ. اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے نام سے اور تیری تعریف سے ہم نے یہ قرآن کا سفر شروع کیا ہے. الہ العالمین بس تیری ہی توفیق سے تیری ہی مدد سے ہم اس کو آگے مکمل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرنے میں, یہ سفر کو جاری رکھنے میں ہماری مدد فرما. ہمارے گھر سے ہمارے لیے آسانیاں فرما دے, ہمارے وقت میں برکت عطا فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ہم خوب اس کے ذریعے سے تیری رضا حاصل کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ تو ہم کو انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے. اللہ تعالیٰ تو ہم کو مغضوب اور ضالین لوگوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی جو صفات ہم نے آج پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ وہ صفات کے ہم کو بھی حامل بنا دے. الہ العالمین منافقین کی جو روش ہے, کفار کی جو روش ہے, اللہ تعالیٰ تو اس سے حفاظت فرما دے. الہ العالمین تو ہم سے ہمیشہ کے لیے ہم کو ہدایت پر رکھ, ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا, اور ہمیشہ کی جنت میں جو خالدین فیہا جس کا وعدہ تو نے قرآن میں ہم سے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہم کو مستحق بنا دے, اس کا ہم کو قابل بنا دے. الہ العالمین قرآن پر ہم مکمل ایمان لاتے ہیں, اس میں ذرا سا بھی شک نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اوپر جو ہمارا ایمان ہے اس کو آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے, قرآن کو ہمارے حق میں سفارش بنا دے. الہ العالمین ہم کو توفیق عطا فرما. جو عہد ہم نے اللہ تعالیٰ آپ سے کیا ہے, کلمہ پڑھ کر ہم نے عہد کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ تیری اطاعت اور فرما برداری کا اس کے اوپر ہم کو ثابت قدم رکھ. الہ العالمین تو ہمارے تمام عبادت کو اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمارا بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ تو قبول فرما دے. تمام جتنی بہنیں یہاں پر موجود ہے الہ العالمین تمام کی پریشانیوں کو, بیماریوں کو, مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے, اور ان کے لیے راحت کے اور شفا کے اور خیر اور عافیت والے دروازے اللہ تعالیٰ تو ان کو کھول دے. آمین ثم آمین. واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.